امی یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں ہوں ان سب کی وجہ۔ میری وجہ سے یسیرا اس حالت میں ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں کیا کروں؟ یسیرا آپریشن تھیٹر میں تھی اور نہل قطعی ہوش و حواس گنوائے سکینہ بیگم کے قدموں میں بیٹھا ان کے ہاتھ تھامے سسک رہا تھا۔ وہاں پورا تغلق ہاؤس جمع تھا، جن کی آنکھیں نہل کی حالت دیکھ کے نم ہو رہی تھیں۔ ہر کسی کی زبان پہ یسیرا کی سلامتی کی دعا تھی۔ اگلے کچھ ہی پلوں میں وہ کرب اور اذیت سے نڈھال ہوتا مکمل ہوش و حواس گنوا بیٹھا تھا، جو اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ یسیرا! نہ جانے کتنے پلوں بعد اسے ہوش آیا تو وہ یسیرا کو پکارتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ اطراف میں نظریں ڈالنے پہ اس نے خود کو کسی پرائیویٹ کمرے میں پایا۔ یسیرا! قطعی اضطراب اور بے چینی سے پکارتا ہوا وہ باہر لپکا، جہاں تغلق ہاؤس کا کوئی فرد موجود نہیں تھا۔ نہ جانے وہ سب کہاں تھے؟ وہ پیشنٹ جن کا آپریشن ہو رہا تھا، وہ آپریشن تھیٹر کے باہر جھانکنے کے بعد وہاں یسیرا کو نہ پا کر باہر موجود نرس سے کانپتے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کا دل سہما ہوا تھا۔ انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کی حالت کے بارے میں بھی پوچھتا، نرس کہہ کے جا چکی تھی۔ کپ کپاتے قدموں کو بمشکل جمائے وہ اس کمرے کے سامنے آیا جس کے متعلق نرس کہہ کے گئی تھی کہ یسیرا وہاں تھی۔ گلاس وال سے نظر آتی یسیرا کو دیکھ کے ساکت ہوا، جو سفید پٹیوں میں لپٹی وینٹیلیٹر کے سہارے سفید بے جان چہرہ لیے آنکھیں موندی پڑی اس کا سخت امتحان لے رہی تھی۔ نہل کو محسوس ہوا کہ یہ امتحان اب تک اس کی زندگی میں آئے سب امتحانوں سے زیادہ سخت تھا۔ یسیرا کو یک ٹک التجائیہ نظروں میں تکتی اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے بھیگنے لگی۔ آپ کو لگا تھا اچانک بدقسمتی سے نکلتے ہوئے آپ پر خوش قسمتی کے دروازے کھل گئے۔ آپ کی ٹریجک قسمت اچانک ہی میجیکل قسمت میں بدل گئی۔ آپ جانتے ہو آپ کی قسمت کا میجک کون ہے؟ سراب۔ اس دھیمی آواز کو سن کے نہل نے پلکیں جھپکا کے گردن موڑ کے دیکھا، جہاں احسان خان کو دیکھ کر وہ حیران ہونا چاہتا تھا، مگر اس کے سارے احساسات اس وقت سن سے تھے۔ آپ کی بیوی، آپ کی قسمت کا میجک آپ کی بیوی ہے۔ احسان خان گلاس وال کے اس پار یسیرا پہ نظریں جمائے کہہ رہے تھے، پھر آخر میں نہل کی جانب گردن موڑی جو ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تو وہ جانتے تھے کہ یسیرا اس کی بیوی تھی۔ وہ اس بات پر بھی حیران ہونا چاہتا تھا۔ قسمت یوں ہی کسی پہ مہربان نہیں ہو جاتی، اگر ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کی دعائیں اور محنت ہوتی ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ اس کے لہجے میں اداسی گھلی ہوئی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ہر انسان سکے کا صرف ایک ہی رخ دیکھ پاتا ہے، وہ رخ جو اسے دکھائی دیتا ہے، اور سکے کا دوسرا رخ جو دکھائی نہیں دیتا وہ اس سے انجان رہتا ہے۔ آپ نے بھی ہمیشہ سکے کا ایک رخ دیکھا ہے، سکے کے دوسرے رخ سے آپ انجان رہے ہیں، اور سکے کے اس دوسرے رخ کا نام یسیرا حیات ہے۔ یسیرا کا ان سب میں کیا ذکر؟ یہ تو صاف ہے کہ آپ نے مجھ پہ ترس کھاتے ہوئے مجھے ایک موقع دیا تھا، اور میں نے اس موقع کا استعمال کیا اور اس مقام پہ پہنچا۔ بات تو ایک دم سیدھی ہے سر۔ نہل خان، زندگی میں کچھ بھی سیدھا نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ نہل خان کی بات سن کر وہ گردن نفی میں ہلا کے بولے، ہم سے نہ پوچھو ہماری مصروفیت کی وجہ۔ ہم نے کسی ایک شخص کو وقت دینے کے چکر میں اپنا ہر ایک پل گروی رکھا۔ وہ جس ایک سے تھی ہمیں منافع کی امید، بس اسی ایک شخص نے ہمیں قرضدار بنا رکھا۔ 15 سالہ یسیرا نے نہل سے نکاح کے وقت بہت ہاتھ پیر مارا، مگر اماں کی دکان کے لالچ اور دادی کی خواہش کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ اس نے بابا سے بھی منت کی، مگر بابا کی تو پہلے ہی نہیں چلتی تھی ان دونوں خواتین کے سامنے۔ نکاح سے پہلے جہاں نہل کی اماں اور دادی کے بعد وہ تیسری شخص تھی جسے نہل پہ ترس آتا تھا کہ سب اس کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیوں کرتے ہیں، مگر نکاح کے بعد اس کے اندر نہل کے لیے کڑواہٹ بھر گئی تھی۔ وہ اماں اور دادی سے ناراض ہو گئی تھی۔ اماں کو تو اس کی ناراضگی سے کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا، مگر دادی اس کی مسلسل ناراضگی سے پریشان ہوئی تھیں۔ یسیرا، مجھے مت پکاریں، میں آپ کی پوتی نہیں ہوں۔ میں نے کتنا کہا کہ میرا نکاح نہل سے نہ کروائیں، وہ میرا آئیڈیل نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ نے… کہتے کہتے یسیرا کی آنکھیں بھر آئیں۔
ٹین ایج کا وہ زمانہ خوبصورت سنہرے خواب بننے کا زمانہ تھا جس سے یسیرا گزر رہی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح ایک خوبصورت سا خواب اس نے اپنے لائف پارٹنر کے متعلق بنا تھا، مگر نہل جو اس کے پارٹنر کے پاسنگ بھی نہیں تھا، اس سے نکاح ہونے کے بعد وہ اپنے خواب کے ٹوٹنے کے غم میں تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ تم نہل کی فکر کرتی تھی۔ دادی اس کی ناراضگی پہ پریشان سی ہوتی بولی، وہ صرف رحم تھا دادی، ایک ایسا انسان جو خود کے لیے کچھ بول نہ پائے، جیسے گونگا ہو، بہرا ہو، ایک نمبر کا بزدل ہو، اس پہ صرف رحم ہی کیا جا سکتا ہے دادی۔ اسی لیے تو تم تو اس پہ رحم کرتی ہو، دوسرے تو یہ بھی نہیں کرتے۔ پھر مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میرے اور نہل کی ماں کے بعد نہل کا کیا ہوگا، تو پھر میں ایسا نہ سوچتی۔ دادی نے جیسے سمجھانا چاہا، تو مجھے آپ نے رحم کی اتنی بڑی سزا دے دی۔ آپ جانتی ہیں اب میں اس پہ رحم نہیں کرتی، اب مجھے اس سے نفرت محسوس ہوتی ہے، مجھے خود سے بھی نفرت محسوس ہوتی ہے، اور تو اور جہاں سب اس کے خلاف تھے اب ایک میں بھی ہو گئی۔ یسیرا نے تنفر سے کہا، ایسا مت کہے بیٹے، تم جانتی ہو تمہارا نام میں نے کیا رکھا ہے؟ یسیرا حیات، زندگی کو آسان کر دینے والی، اور یہ سوچ کے ہی رکھا تھا کہ تم لوگوں کی زندگی کو اپنے وجود سے آسان بنانے کی کوشش کرو گی، نہ کہ مشکل۔ اور اب تو تم اس کی قسمت ہو یسیرا، اور وہ تمہاری۔ میاں بیوی کی قسمت ایک دوسرے سے بہت مضبوطی سے جڑی ہوتی ہے۔ تم لاکھ اس سے بھاگنا چاہو مگر بھاگ نہیں پاؤ گی۔ تو تم کوشش کرو، اپنے شوہر کی قسمت کو بدلنے کی کوشش، اپنے شوہر کی ڈھال بننے کی کوشش۔ تم اسے اس طرح بھی تو بنا سکتی ہو جس طرح کا تم نے خود کے لیے سوچ رکھا ہے۔ مجھے یقین ہے تم ایسا کر لو گی۔ ایک اچھی بیوی فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ دادی کے جذباتی انداز اختیار کرنے پہ وہ غصے میں آئی۔ مجھے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ یسیرا دادی سے اس دن غصے سے کہہ کے اٹھ تو آئی تھی، مگر وہ ساری زندگی اپنے اس غصے اور دادی سے آخری مکالمے پہ پچھتاتی رہی۔ اس رات کی صبح دادی اپنے بستر میں ہمیشہ والی نیند سوتی پائی گئی، جس کے سبب یسیرا کی زندگی پوری ڈول گئی۔ دادی اسے بہت چاہتی تھیں، اس لیے اسے بھی دادی بہت عزیز تھیں۔ اسے ایسے لگا جیسے دادی کی موت کی ذمہ دار وہ تھی۔ شدید احساس جرم، شدید احساس دکھ کے باعث جب نہل کو اس نے دیکھا جو دادی کی میت کے پاس بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا، تو اس کے اندر کی ساری نفرت، ساری کڑواہٹ جیسے بھربھری مٹی کی طرح ڈھہ گئی۔ اس وقت اس کے دل میں نہل کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ نفرت، نہ کڑواہٹ، نہ رحم دلی، اور محبت تو پہلے بھی کبھی تھی ہی نہیں۔ دادی کی وفات کے ایک ہفتے کے بعد وہ ہاسٹل چلی گئی۔ ہاسٹل کی بھانت بھانت قسم کی لڑکیوں کے درمیان جہاں کمپٹیشن سخت تھا، اور کمپٹیشن میں وہی ٹک پاتا تھا جو مضبوط اور بڑے ارادوں کا مالک، اور ارادہ بھی ایسا جو کبھی نہ ٹوٹے، اور وہ ایسی ہی تھی۔ اس نے بہت جلد خود کو نئے ماحول میں ڈھال لیا۔ جب وہ گھر واپس آئی تو گھر والوں نے ایک نئی یسیرا کو دیکھا، ضدی، ہٹ دھرم اور منہ پھٹ یسیرا، اور ایسی یسیرا جسے اگر اپنا حق نہ ملے تو وہ چھین کے لے لے، اور اس یسیرا کو شہر کے ہاسٹل نے بنایا تھا۔ یسیرا کی ملاقات نہل سے ہوئی تو اس نے ہمیشہ کی طرح اس پہ طنز کیا، مگر اب کی مرتبہ طنز کے پیچھے یہ مقصد چھپا تھا کہ وہ غصے میں آئے، اسے احساس تذلیل ہو، اور وہ اپنے لیے بولنا سیکھے۔ مگر ہمیشہ کی طرح نہل اسے ایک خاموش نظر دیکھ کے جا چکا تھا۔ اس کے بعد یسیرا کی نہل سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ماضی کی ہر یاد دھندلاتی وہ نہایت تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ ایک بیسٹ یونیورسٹی سے ٹاپ پوزیشن میں اس نے میڈیسن کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اس کا خواب ایک سائنٹسٹ بننے کا تھا، مگر اس سے پہلے وہ تھوڑا سا کسی کمپنی میں جاب کر کے ایکسپیرینس حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ٹیلنٹ دیکھ کر بڑی سے بڑی کمپنی بھی اسے کبھی ریجیکٹ نہیں کر سکتی۔ انہی دنوں جب وہ کسی بڑی سی کمپنی کو ڈھونڈ رہی تھی جہاں جاب کر سکے، تو اس نے سنا کہ نہل کی اماں جو اس کی پھپھو تھیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ اسے دکھ ہوا تھا نہل کا سوچ کے کہ وہ ایک اکلوتی ہستی تھیں جو نہل سے محبت کرتی تھیں۔ اب نہل کا کیا ہوگا؟ وہ انجانے میں ہی نہل کے لیے فکر مند ہو رہی تھی۔ مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میرے اور نہل کی ماں کے بعد نہل کا کیا ہوگا، تو میں ایسا نہیں کرتی۔ دادی کی باتیں ان دنوں سے بہت پریشان کرتی تھیں۔
اور پھر ایک دن نہل چلا آیا رخصتی کے لیے، جسے اس نے بہت ذلیل کیا، اس کی تحقیر کی، تاکہ اس کے اندر اپنی تحقیر کے سبب انتقام کی آگ بھڑک اٹھے، اور انتقام کے سبب ہی صحیح وہ اپنے لیے کھڑا ہو پائے، کچھ کر پائے۔ مگر نہل کی آنکھوں میں اور وجود میں کوئی انتقامی جذبات کی لہر اسے دکھائی نہیں دی۔ یسیرا کو اپنے آپ پر اس وقت ترس سا آیا تھا، جیسے اس کا نکاح ایک ایسے بزدل شخص سے کیا گیا تھا جس نے شاید ہمیشہ بزدل ہی رہنا تھا، اسے بار بار ذلیل کر کے واپس لوٹا دیتی ہو، اور ہر مرتبہ بس طلاق کی دھمکی ہی دیے جاتی ہو، مگر آج تک تم نے اس سے طلاق لینے کی کوشش نہیں کی۔ میں کہتی ہوں کب لوگی اس سے طلاق؟ میں چاہتی ہوں میں اس سے طلاق لوں، مگر میں شاید اس سے کبھی طلاق نہ لے پاؤں۔ اماں کے ناراضگی سے کہنے پہ اس نے افسردگی سے کہا، تو جب طلاق نہیں لینا تو رخصتی کیوں نہیں کروا لیتی؟ میں اس کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتی اماں، میرا دل کبھی کسی ایسے شخص کو قبول نہیں کرے گا جو بزدل ہو، جو اپنے لیے لڑنا نہ جانتا ہو، جو خود کے لیے نہیں لڑے گا وہ میرے لیے کیا لڑے گا؟ اماں اس کی عجیب سی منطق پہ بڑبڑا کے رہ گئی تھی، اور اس نے اس رات دادی کو خواب میں دیکھا جو اس پہ ناراض ہو رہی تھی کہ انہوں نے اسے نہل کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا، مگر اس نے نہل کو چھوڑ دیا۔ وہ نہل کا خیال کیوں نہیں رکھ رہی؟ وہ خوفزدہ سی خواب سے بیدار ہوئی۔ خواب سے بیدار ہونے کے کئی دیر بعد تک بھی وہ خواب کے زیر اثر تھی۔ بابا کیا ہوا؟ وہ کچن میں پانی پینے کے لیے گئی تو وہاں ڈائننگ ٹیبل پہ بابا کو دونوں ہاتھوں سے سر تھامے دیکھ کے اس نے پریشانی سے پوچھا، تم نے آج نہل کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا بیٹا، اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ بابا نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جسے سن کے یسیرا کے جیسے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی گئی۔ وہ بے ساختہ لڑکھڑائی، اور لڑکھڑانے کے سبب خود کو گرنے سے بچانے کے لیے چیئر کو تھاما۔ بابا کو اس بات کی خبر معاذ نے کال کر کے دی تھی، اور معاذ کو ان کا نمبر نہل کی جیبی ڈائری سے ملا تھا۔ اس نے سخت سست سنایا تھا انہیں کہ نہل ان کی ذمہ داری تھا، مگر انہوں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ اب کیسا ہے وہ اور کہاں ہے؟ اب وہ ٹھیک ہے، جس نے اس کی جان بچائی ہے وہ اسی کے گھر میں رہ رہا ہے۔ بابا کی بات سن کے ایک سکون کا احساس اس کے اندر دوڑا۔ پہلے دادی کی سبب وہ احساس ندامت کا شکار رہتی تھی، اور اب اس میں نہل بھی شامل ہو گیا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نہل حالات کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے بجائے بزدلوں کی طرح خودکشی کی کوشش کرے گا۔ تم اس کی قسمت ہو یسیرا، اور وہ تمہاری۔ میاں بیوی کی قسمت ایک دوسرے سے بہت مضبوطی سے جڑی ہوتی ہے۔ تم لاکھ اس سے بھاگنا چاہو مگر بھاگ نہیں پاؤ گی، تو تم کوشش کرو، اپنے شوہر کی قسمت کو بدلنے کی کوشش، اپنے شوہر کی ڈھال بننے کی کوشش۔ تم اسے اس طرح بھی بنا سکتی ہو جس طرح کا تم نے خود کے لیے سوچ رکھا ہے۔ مجھے یقین ہے تم ایسا کر لو گی۔ ایک اچھی بیوی فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہے، لیکن اگر وہی بادشاہ نہ بننا چاہے تو؟ دادی کی بات یاد آتی اس نے جیسے بڑبڑا کے سوال کیا، مگر جواب دینے کے لیے اب دادی نہیں تھی۔ مگر پھر اس کے اندر سے ایک آواز ابھری، ایک مرتبہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے میری بچی؟ ایسے لگا جیسے دادی اس کے دماغ کے پردے پہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی، اور دادی کو خوش دیکھتے ہوئے اس نے اسی وقت نہل کی تقدیر کے ساتھ جڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اگلے ہی دن نہل کے متعلق ایک چھوٹی بڑی ڈیٹیل نہایت محنت سے جمع کی، اور جب اس نے نہل کا اسکول ریکارڈ دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ نہل پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ وہ ایک ذہین اسٹوڈنٹ تھا، 10th میں بھی اس نے ٹاپ کیا تھا، اس لیے پھپھو کہتی تھی کہ ان کا بیٹا ایک دن بہت بڑا آدمی بنے گا۔ اس نے نساء کی باتیں یاد کرتے ہوئے سوچا، پھر وہ 12th میں فیل کیسے ہو گیا؟ اس لیے اگلے ہی دن وہ نہل کے 12th کی کلاس ٹیچر کے پاس چلی گئی۔ گاؤں میں صرف 12th تک ہی علم حاصل کرنے کی سہولت تھی، مزید علم حاصل کرنے کے لیے شہر جانا پڑتا تھا۔ ماسٹر صاحب جو پہلے سے ہی گلٹ میں مبتلا تھے، تھوڑی سی کوشش کے بعد سب بتا گئے، جسے سن کے یسیرا دنگ ہوئی اور اگلے ہی پل غضبناک۔ ماسٹر صاحب نے 12th میں نہل کے پیپر گاؤں کے ایک ذی حیثیت خاندان کے لڑکے کے ساتھ تبدیل کر دیے تھے۔
آپ نے ایک غریب قابل اسٹوڈنٹ سے اس کا بہترین مستقبل چھین لیا، اس کی جگہ کسی اور کو دے دی جو امیر تھا، جس کے پاس اس کی امیر کبیر فیملی تھی، جو پیسے خرچ کر کے اسے پڑھا سکتے تھے۔ مگر نہل کے پاس صرف آگے پڑھنے کے لیے اسکالرشپ کی ہی ایک امید تھی، جسے آپ نے چھین لیا۔ آپ نے کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں کیا ماسٹر جی، کسی قابل اسٹوڈنٹ کا مستقبل قتل کر دیا۔ یسیرا نے ماسٹر صاحب کو دل کھول کے سنایا، مگر اس کے سنانے سے وقت نے واپس تو نہیں آنا تھا۔ واقعی نہل کی قسمت بری تھی، اسے اب نہل کے لیے اور بھی زیادہ برا لگنے لگا۔ اس نے نہل کے اس کلاس میٹ کے بارے میں انفارمیشن نکالی تو پتہ چلا کہ وہ فورن کنٹری میں ہائر اسٹڈیز کے لیے گیا ہوا ہے، اور یہ بھی کہ وہ اپنی اسٹڈیز کی کمپلیٹ ہونے پہ دی لائف میڈیسن کمپنی کا CEO بننے والا ہے۔ اور پھر یسیرا آگے کا لاہے عمل ترتیب دے کر انٹرویو کے لیے دی لائف میڈیسن کمپنی میں جا پہنچی، جہاں اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور جنرل ڈائریکٹر کی پوسٹ سونپی گئی۔ کچھ دنوں کمپنی میں کام کرنے کے بعد اس نے احسان خان کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اپنے لاہے عمل کے ذریعے وہ احسان خان کے پاس جا پہنچی۔ پھر انہیں یہ بتایا کہ آج ان کا پوتا جہاں ہے وہ جگہ نہل خان کی تھی، جسے سن کے احسان خان کو واقعی دکھ ہوا تھا۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں اس اسٹوڈنٹ کو کمپنی میں جاب دوں؟ احسان خان نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آپ اسے اپنے پوتے کے ساتھ کمپیٹ کرنے کا موقع دیں، یہ اس کا حق ہے سر۔ میں آپ سے CEO کی پوسٹ ہرگز نہیں مانگ رہی، بس اس کے لیے ایک موقع مانگ رہی ہوں۔ اگر وہ لائق ہوا تو آپ خود اسے CEO کی پوسٹ سے نوازیں گے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یسیرا کے اتنے یقین پہ انہیں حیرانی ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ایک ویڈیو ہے جو نہل خان کے متعلق وائرل ہوئی ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آپ کا پوتا ہے، ساتھ ہی مستقبل کا CEO بھی ہے۔ آپ اس ویڈیو کا استعمال کریں جس سے میڈیا اور دیگر لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ اور نہل خان جو سچائی جانتا ہے، اسے کیا جواب دوں گا کہ اسے اس طرح کی ویڈیوز پہ سزا دینے کے بجائے میں CEO کی پوسٹ کے لیے کیوں چن رہا ہوں؟ وہ جیسے یسیرا کی ذہانت آزما رہے تھے، یا پھر یہ کہ یسیرا نے کہاں تک سوچ رکھا ہے۔ آپ اسے یہ کہہ دیجیے گا کہ آپ اسے ایک موقع دینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ وہاں موجود تھے جب نہل نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ یسیرا نے دھیمے سے کہا۔ کیا اس نے ایسا کیا تھا؟ احسان خان جو یسیرا کی ساری باتیں خاموشی سے سنے جا رہے تھے، ان کا ارادہ فی الحال اس پہ عمل کرنے کا قطعی نہیں تھا، مگر جب انہوں نے نہل کے متعلق یہ بات سنی تو وہ اسے ایک موقع دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ ویسے آپ کیوں نہل خان کے لیے اتنی محنت کر رہی ہیں؟ کیونکہ میں نہل خان کی بیوی ہوں، جسے دنیا والوں کے ساتھ ساتھ میں نے بھی ٹھکرا دیا تھا۔ شاید نہل کے اس انتہائی قدم اٹھانے کی ایک وجہ آپ کا پوتا ہے تو دوسری وجہ میں بھی ہوں۔ ہم سب کو اپنی غلطیوں کا ازالہ تو کرنا ہی چاہیے سر۔ اور ہاں، کسی کو یہ مت بتائیے گا کہ میرے اور نہل کے بیچ کیا رشتہ ہے، یہاں تک کہ نہل کو بھی نہیں کہ آپ اس متعلق جانتے ہیں۔ اور پھر جب یسیرا کے لاہے عمل کے مطابق نہل کو CEO کی پوسٹ کے لیے چنا گیا، اس دن نہل کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ ایک آگ کو بھڑکتا محسوس کیا، اور وہ آگ اس وقت بھڑکی تھی جب نہل نے اسے حدید خان کے ساتھ دیکھا تھا، اور یسیرا کو جیسے نہل کے اوپر تک لے جانے کی ایک سیڑھی مل گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ نہل کی یہ حسد کی آگ اسے کامیابی تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوگی، اس لیے یسیرا نے کبھی بھی نہل کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی ہی نہیں جو نہل کو حدید خان سے لے کے تھی، جس کے سبب نہ ہی یسیرا نے خود کو نہل کے سامنے بدلا۔ وہ نہل کے لیے بری تھی تو اس نے برا ہی بن کے رہنے کو چنا۔ اس نے کبھی بھی اصلیت نہ ظاہر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ نہل کو یہ لگنے دینا چاہتی تھی کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کا سبب نہل خود تھا۔ احسان خان نے یسیرا کو اسی کی خواہش کی وجہ سے نہل کا سیکرٹری بنا دیا تھا، حالانکہ تب بھی اس نے نہل کو کافی ڈی گریڈ کیا تھا۔ نہل کے اندر بتدریج آتی تبدیلیاں یسیرا کو کافی مطمئن اور پر امید بنا رہی تھیں کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ وہ نہل کو اس کا مقام دلا کے رہے گی، اور وہ یہ بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ان تبدیلیوں کا سبب حدید خان تھا، اس لیے وہ خصوصاً نہل کے سامنے حدید خان کے ساتھ زیادہ رہنے کی کوشش کرتی تھی۔
اور حدید خان کے ساتھ رہنے کی ایک دوسری وجہ بھی تھی، وہ یہ کہ وہ جان سکے کہ حدید خان نہل کے متعلق کیا سوچتا تھا، اور وہ اچھے سے جانتی تھی کہ حدید خان نہل کو اتنی آسانی سے کامیاب ہونے تو ہرگز نہیں دے گا۔ اس لیے وہ حدید خان کی ہر اس پلاننگ سے باخبر رہنا چاہتی تھی جو وہ نہل کے متعلق کر رہا ہو۔ حدید خان اور نہل خان کو جو پروجیکٹ نوازا جا رہا تھا، احسان خان اور یسریٰ دونوں نے مل کر اسے طے کیا تھا، اور یسریٰ نے جان بوجھ کے نہل کی فائلز اور لیپ ٹاپ سے نہل کا سارا پریزنٹیشن ڈیلیٹ کر دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی کمپنی نہل کو اپنے لیے چنے، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ نہل آرگینک فارمنگ کو چنے۔ اس سلسلے میں اس نے یاسر کمال سے پہلے ہی بات کر لی تھی اور اسے اس بات کو نہل سے چھپانے کے لیے کہا تھا، مگر جب نہل نے یاسر کمال کو منع کر دیا تو وہ پریشان ہوئی، مگر پھر فوراً ہی دوسرا راستہ نکال لیا، اور وہ دوسرا راستہ پریشان حال کسان تھے۔ وہ جانتی تھی کہ نہل انہیں کبھی منع نہیں کرے گا۔ دراصل ان کسانوں کی سب سے پہلے یسریٰ سے ہی ملاقات ہوئی تھی، جن کی پریشانیاں سن کے یسریٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نہل کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ جبکہ پبلک پلیٹ فارم پر نہل اور حدید خان کا انٹریکشن ہوا تو وہ نہل کے لیے پریشان تھی۔ اسے اتنا اچھا بولتا دیکھ کر اور حدید خان کی بولتی بند کرواتے دیکھ کر اسے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ بظاہر وہ کنکھیوں سے نہل کے غصے سے تمتمائے چہرے کو دیکھ کر نہایت جوش و خروش سے حدید خان کے لیے تالیاں پیٹے جا رہی تھی، صرف اس لیے کہ نہل حسد کی آگ میں جلتا حدید خان کو ہرا دے، اور پھر نہل نے ایسا ہی کیا تھا۔ جل ککڑا نہ ہو تو وہ جیسے بے ساختہ مسکرائی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ نہل کو کیسے کنٹرول کرنا تھا۔ اسے اکثر اپنے نہل کے ساتھ روا رکھے گئے سخت برتاؤ کے باوجود جب وہ نرمی سے اس کے ساتھ پیش آتا تھا تو وہ پریشان ہو جاتی تھی۔ بھلا کوئی انسان کب تک برائی کے بدلے میں اتنی اچھائی سے پیش آ سکتا ہے؟ کیا نہل اس کے لیے کوئی پلاننگ کر رہا تھا؟ وہ واش روم میں مرر میں دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ہاں، ہو سکتا ہے وہ سوچتا ہو کہ وہ نرمی سے اسے رام کر لے گا اور پھر وہ ان سب زیادتیوں کا بدلہ لے گا جو وہ اس پہ کر رہی تھی۔ نہیں، وہ کبھی بھی خود کو نہل کے سامنے کمزور نہیں پڑنے دے گی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی نہل کے سامنے جھکے گی نہیں۔ وہ کبھی اسے اس بات کی خبر نہیں لگنے دے گی کہ اس سب کے پیچھے وہ تھی۔ اسے اس کی پرواہ تھی، ورنہ وہ اس کا مذاق اڑائے گا۔ اس نے جیسے خود سے عہد کیا، یہ تو طے تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دوسرے دن جب وہ ویلنٹائن ڈے پہ حدید خان نے اسے سب کے سامنے پروپوز کیا تھا تو ایک پل کے لیے وہ ساکت ہوئی تھی، اور اگلے ہی پل غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی تھی جسے وہ ضبط کر گئی تھی۔ یوں بھی وہ اپنے جذبات کو قابو کرنے میں ماہر تھی۔ وہ سب کے سامنے حدید کو منع نہیں کر پائی اور اس کے ہاتھ سے رنگ کیس لے لیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حدید سب کے سامنے ریجیکٹ کیے جانے پہ اپنی بے عزتی محسوس کرے اور بات انا تک چلی جائے۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری سر، میں یہ نہیں لے سکتی۔ اس نے رنگ کیس کو حدید کے آفس میں جا کے لوٹا دیا تھا۔ حدید کا چہرہ جو کچھ دیر پہلے تک جگمگا رہا تھا بری طرح ماند پڑا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ سر میں نکاح شدہ ہوں۔ میرا نکاح 15 سال کی عمر میں اپنے کزن کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حدید اس انکشاف پر جیسے شدید شوق کی لپیٹ میں آیا۔ وہ کئی دنوں تک اپسٹ رہا۔ مجھے آپ بے حد پسند تھی مس یسریٰ۔ خیر، کیا ہم دوست بن کے رہ سکتے ہیں؟ آف کورس سر، حدید کے پوچھنے پہ اس نے مسکراتے ہوئے اقرار کیا تھا، کیونکہ وہ نہل کے اس واحد دشمن سے غافل نہیں رہنا چاہتی تھی۔ نہل اور حدید کے انٹریکشن کے بعد نہل، جو پہلے ہی ہانیہ کے یوٹیوب کی وجہ سے مشہور ہو چکا تھا، اب لوگ حدید کے مقابلے اسے زیادہ پسند کرنے لگے تھے، اور تبھی اچانک مریحہ حاتم نامی مشہور ایکٹریس کا نہل کے پیچھے پڑنا یسریٰ کو چونکا گیا تھا۔ ساتھ ہی ان دنوں یسریٰ کافی جیلس بھی ہوتی رہی تھی اور اپنی اس جیلسی کو نہل کو پروٹیکٹ کرنے کا نام دیتی رہی، اور پھر یہ ثابت بھی ہو گیا کہ وہ نہل کو بدنام کرنا چاہتی تھی، اور اس وقت اسے یہ پتہ چلا کہ مریحہ کسی کی کٹ پتلی تھی، اور وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اس کو چلانے والا ہاتھ کس کا ہو سکتا تھا۔ نہل کی لوگوں میں مزید پسندیدگی بڑھانے کے لیے اس نے نہل کی رحم دل طبیعت پر کئی ویڈیوز
تبریز اور ہانیہ کی مدد سے بنوائے تھے، جنہیں ہانیہ اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کرتی تھی، جیسے کہ واچ مین کی مدد کرنا، آفس ورکرز کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا وغیرہ، جنہیں عوام نے کافی پسند کیا تھا، جس سے نہل قطعی انجان تھا۔ ہانیہ سے رومیسا کے متعلق سن کے یسیرا نے بظاہر لاپرواہی ظاہر کی تھی، مگر اس کے دل کے اندر بہت اندر ایک انجانا سا درد جیسے پنپنے لگا، جسے وہ اپنی خود سر طبیعت کے باعث نظر انداز کر گئی، مگر اس وقت نظر انداز نہیں کر پائی جب اس نے نہل کو رومیسا کو رنگ پہناتے ہوئے دیکھا۔ سپاٹ چہرہ لیے وہ اپنے دل کی حالت پہ حیران تھی، جو قطعی ٹھیک نہیں تھا۔ اس کا دل جیسے ایک اندیکھی آگ میں جھلس اٹھا تھا، اور اس جھلستے دل کی کیفیت چہرے سے ظاہر نہ ہو جائے وہ فوراً ہی پلٹ گئی تھی۔ دوسرے دن اس نے سب کے ساتھ نہل کو بوکے کے ساتھ مبارکباد پیش کی، مگر نہل تو جیسے اس پہ بھڑک ہی اٹھا اور اسے بھی سخت غصہ آیا۔ خوشی خوشی انگیجمنٹ اس نے کی اور غصہ اس پہ دکھا رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے نہل کے الزامات کی بھی کوئی تردید نہیں کی، جس کے سبب نہل کا اشتعال دیکھ کے وہ جیسے سن ہوئی۔ آج کے بعد تم میرے دل سے اتر گئیں، نہ میں تمہیں کبھی اپناؤں گا اور نہ ہی چھوڑوں گا۔ نہل کے اس جملے پہ یسیرا نے اپنے مضبوط اعصاب کو ٹوٹتا ہوا پایا۔ کیا وہ واقعی اس کے دل سے اتر گئی تھی؟ یسیرا کا دل نہل کی یہ بات برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ نہل کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک دیوار سے ساکت کھڑی، نہ جانے کیوں روتی رہی۔ ہوش اس وقت آیا جب سیل فون پر میسج ٹون بجا۔ ہوش کی دنیا میں آتے ہوئے وہ جیسے اپنے آنسوؤں پہ حیران ہوئی۔ وہ بھلا رو کیوں رہی تھی؟ آنسوؤں کو بے دردی سے جھٹکتی وہ باہر نکل آئی، مگر پھر سے نہل کی بے مروتی اسے پریشان کرنے لگی۔ نہل کی سرد مہری نہ جانے کیوں اس کے دل کو پریشان کر رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ کا بوجھ جیسے نہل کی بے مہری کے سبب بڑھ گیا تھا، جسے وہ برداشت نہیں کر پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ نہل کی باتوں کے سبب وہ سخت ٹینشن میں تھی، جس پہ وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، اور اس کی یہ بے ہوشی اسے نہل کے ساتھ وقت گزارنے کا سبب بنی، جس کے سبب یسیرا نہ جانے کیوں خوش تھی۔ پھر تغلق ہاؤس میں بھی نہل کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنا اسے ناگوار نہیں گزرا تھا، بلکہ اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے تم سے پہلے محبت تھی جو تم سے دور نہیں جانے دے رہی تھی، اور اب نفرت ہے جو تمہارے قریب نہیں آنے دے گی۔ اس لیے اس وقت کا انتظار کرو جب یہ نفرت بھی ختم ہو جائے، تاکہ میں تمہیں آزاد کر سکوں۔ جب نہل نے اس سے نہایت سرد مہری سے جتاتے ہوئے پھر اسی طرح کے جملے دہرائے اور اپنی نفرت کے ساتھ ساتھ رومیسا سے شادی کا ذکر کیا، تو یسیرا نہل کے جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر رونے لگی۔ اسے نہل کے جملے اب تکلیف پہنچانے لگے تھے، اور جب نہل کے ساتھ رومیسا کا تصور کیا تو اسے لگنے لگا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ کبھی بھی نہل کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کا دل اتنا برا ہو رہا تھا، وہ پہلی مرتبہ اپنے جذبات کے ہاتھوں اتنی کمزور پڑ رہی تھی کہ ساری رات نہل کے بازو پہ پڑی ایک ایک لمحے کو گنتی رہی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش وہ لمحے وہیں ٹھہر جائیں، اس رات کی کبھی صبح نہ ہو، مگر چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ اس خوبصورت رات کی صبح ہو گئی تھی۔ آنکھیں موندے، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، نہل کو نہایت قریب سے دیکھتی، اس نے دھیرے سے شہادت کی انگلی سے اس کی پیشانی پہ بکھرے بالوں کو چھوا تھا، اور پھر وہ اٹھ گئی تھی۔ اپنے کمزور ہوتے جذبات پر وہ ایک مرتبہ پھر سے باندھ گئی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے نہل کے لیے پرانی یسیرا حیات بن چکی تھی۔ تبریز کو نہل کے ساتھ بھیج کر وہ تبریز کے ساتھ کانٹیکٹ بنائے ہوئے تھی۔ جیسے ہی گاؤں والے نہل پہ بگڑے تو اسی نے کال کر کے پولیس فورس کو وہاں بھیجا تھا۔ اس کے بعد بھی جب نہل بکیا گاؤں کا وزٹ کے لیے گیا تھا تو اس نے ہر جگہ پولیس فورس کو پہلے سے ہی بھیج دیا تھا، تاکہ نہل کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور ادھر جب رومیسا نے اس پہ الزام لگایا، اپنی فطرت کے مطابق نہل کے سامنے رومیسا سے نمٹنے کے بعد وہ دوبارہ نہل کے جانے کے بعد رومیسا کے پاس پہنچی تھی۔ تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا کیا میں نے؟ رومیسا اسے اپنے سامنے دیکھ کے گھبرائی۔ اوہ، کیا تم نہیں جانتی؟ یسیرا کے تلخ لہجے پہ رومیسا نے تھوک نگلا۔ وہ مجھے اچھے لگتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ آپ سے بدگمان ہیں تو۔ رومیسا دھیرے سے شرمندگی سے کہہ رہی تھی۔ تو چانس مار لوں نہیں؟ اس نے جیسے جملہ پورا کیا۔
معاف کر دیجئے، اگر تم یہ اپنے شوہر کے لیے کرتی تو تب ٹھیک ہوتا۔ رمیسا کے چہرے پہ شرمندگی دیکھ کر اس نے جیسے سمجھتے ہوئے سر ہلا کے کہا، میں سمجھ سکتی ہوں، جب کوئی اچھا لگتا ہے تو اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ یسیرا کے دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے بازو میں آ کے بیٹھنے پہ جیسے رمیسا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ آئندہ ایسا مت کرنا۔ یسیرا کے تنبیہی لہجے پہ رمیسا نے فوراً سر ہلا کے اقرار کیا تھا۔ آپ ان سے محبت کرتی ہیں؟ پتہ نہیں محبت کسے کہتے ہیں، بس میں اسے پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہوں، ایسے لوگوں سے جن سے اسے دکھ پہنچے، کیونکہ اس نے اپنے ماضی میں بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ ویسے ہاں، مجھے بھی لگتا ہے کہ جیسے وہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں رمیسا سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی اور آخری جملہ کہہ کے اس نے رمیسا کو آنکھ ماری تھی، جس پہ رمیسا نے حیرت سے یسیرا کو دیکھا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کو کنونس نہ کرنے کی بنا پہ ہر کسی کو یہ لگنے لگا جیسے نہل ہار گیا۔ اسے بھی یہی لگ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے پریشان تھی۔ جب ہی حدید خان سے پتہ چلا کہ وہ انسٹنٹ میڈیسن فارمنگ کو سرکاری طور پہ لانچ کرنے والا ہے اور اس کی اجازت اسے اسٹیٹ کے وزیر سے پہلے ہی مل چکی تھی اور انہی سے وہ اناؤنسمنٹ کروانے والا ہے، حدید خان اس بات پہ بہت خوش تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کے سی ای او کی سیٹ کے درمیان اب کوئی بھی چیز حائل نہیں تھی۔ یسیرا نے حدید خان سے اسٹیٹ کے وزیر کے متعلق سن کے اس نے وزیر صاحب کی حالیہ ساری ڈیٹیلز نکلوائیں اور ایک بات جان کے تو وہ جیسے خوشی سے اچھل ہی پڑی۔ پھر اگلے دن وہ مریحہ کے سامنے تھی۔ ہیلو مریحہ، کیسی ہو؟ یہاں کیوں آئی ہو؟ مریحہ کا چہرہ اسے دیکھ کے جیسے فک ہوا۔ وہ ویڈیو دکھانی تھی تمہیں، یسیرا نے معصومیت سے کہتے ہوئے اپنا سیل فون اس کی جانب بڑھایا، جس میں ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ وہ ویڈیو اس دن کی تھی جب وہ مریحہ سے ملنے آئی تھی اور مریحہ نے چھری پھینک کے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔ ساتھ ہی وہ سیل فون پہ کسی سے اقرار کر رہی تھی کہ نہل کو پھنسانے میں وہ ناکام ہوئی ہے۔ جانتی ہو یہ ویڈیو اگر وائرل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تمہارا امیج، تمہارا کریئر سب تباہ ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھ کے مریحہ کا چہرہ خوف سے پھیکا پڑا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ سنا ہے تم آج کل وزیر صاحب پہ ڈورے ڈال رہی ہو۔ ہم شادی کر رہے ہیں اگلے مہینے۔ یسیرا کے آنکھ مار کے شرارت سے کہنے پہ مریحہ نے جیسے غصے سے تصحیح کی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو۔ نہایت خلوص سے اس نے مبارکباد پیش کی۔ تم یہاں مبارکباد دینے تو نہیں آئی ہوگی؟ بالکل، میں چاہتی ہوں کہ تم اس فائلز میں موجود سارا مواد وزیر صاحب کو یاد کروا دو تاکہ وہ انسٹنٹ میڈیسن فارمنگ کو بین کر دیں۔ کسانوں سے بہت دعائیں ملیں گی تمہیں۔ یسیرا کے کہنے پہ مریحہ نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر یسیرا کے دیے گئے مواد کے مطابق وزیر صاحب نے اس پروگرام میں انسٹنٹ میڈیسن فارمنگ کو ہائی کیمیکلز کی ملاوٹ کے سبب بین کر کے کمپنی کو ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا تھا، جس کے سبب نہل سی ای او بن سکا۔ یسیرا کے متعلق ساری باتیں بے یقینی سے سنتے اس کا چہرہ جیسے سفید پڑا۔ اس سارے عرصے میں وہ خود کو مظلوم سمجھتا رہا، مگر اب پتہ چلا نہ کہ وہ صرف ظالم تھا بلکہ بے وقوف بھی تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ یسیرا کبھی اسے کچھ نہیں کہتی۔ ایک بات تو وہ اس کے متعلق اچھے سے جان ہی گیا تھا کہ اسے وضاحت پیش کرنا پسند نہیں تھا، مگر وہ بھی کیا کرتا؟ وہ اتنی مشکل تھی کہ وہ کبھی اس سے حل ہو ہی نہیں پائی۔ وہ اسے کبھی سمجھ ہی نہیں پایا۔ گردن موڑے، سفید چہرے اور ضبط کے سبب سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے گلاس وال کے اس پار آنکھیں موندی لیٹی یسیرا کو دیکھ کے وہ سوچے گیا، آخر کیوں تھی تم اتنی مشکل یسیرا کہ اکیلے سب کچھ برداشت کر لیا اور مجھے بھنک بھی نہیں لگنے دی؟ تو ریاضی کے مشکل مساوات جیسی، اور میں آخری ڈیسک پہ بیٹھا نالائق بچہ۔ پتہ ہے قسمت کی سب سے اچھی بات کیا ہوتی ہے؟ نہل ڈائس پہ کھڑا مائک میں کہتے کہتے رکا اور اپنے سامنے موجود اسٹوڈنٹس کو دیکھا جو اسے اشتیاق سے دیکھ رہے تھے، جنہیں دیکھ کے صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ نہل کو پسند کرتے ہیں، اسے آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کبھی اس مقام پہ بھی پہنچ سکتا تھا۔ ایک وقت تھا کہ قسمت نے اسے بے انتہا بے مول کیا تھا، اور آج کا وقت ہے
کہ قسمت اسے بے انتہا انمول کر گئی، اور وجہ تھی اس کی بیوی۔ وہ مسکرایا تھا، نہایت ہی افسردہ اور زخمی سی مسکراہٹ۔ قسمت کی سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بدل جاتی ہے، تو کیوں ہم ایسی چیز پہ بھروسہ کریں جو بدل جائے؟ قسمت جو تھوڑی سی محنت سے بدل جاتی ہے اچھی تقدیر میں، اور محنت نہ کرنے سے بری تقدیر میں۔ اس لیے کبھی بھی خود کو قسمت کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے مایوس ہو کے مت بیٹھ جانا، کیونکہ یہ بدلتی رہتی ہے۔ یہ ہر مرتبہ تمہارے چاہنے سے بدلے گی۔ قسمت ہمیشہ موقع دیتی رہتی ہے۔ اس موقع پر اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے وقت کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ابھی آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سب کے لیے پڑھائی سب سے زیادہ اہم ہے۔ آپ اپنا جتنا وقت پڑھائی میں لگائیں گے یہ آپ کو اتنا ہی اوپر پہنچائے گی۔ اگر آپ نے اس وقت کو ضائع کر دیا تو آپ کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پائیں گے، کیونکہ انجانے میں انسان اپنی ذات کے ساتھ بھی بہت ساری ناانصافیاں کر جاتا ہے۔ تو اپنے ساتھ محبت کریں، اپنے لیے کامیابی کو چنیں۔ آپ کا حق ہے کہ آپ بڑے خواب دیکھیں اور انہیں حاصل کریں۔ آپ کے والدین کا بھی حق ہے کہ وہ فخر سے آپ کے نام کے ساتھ پہچانے جانا پسند کریں۔ اپنے والدین کا فخر بنیں، اپنے وقت کو ضائع کر کے خود کو ضائع نہ کریں۔ سیل فون کی آواز پہ جیسے وہ کہتے کہتے رکا۔ نہل بھابھی کو ہوش آ گیا ہے۔ تبریز کی آواز نے جیسے نہل کے اندر مرجھائی ہر چیز کو زندہ کر دیا۔ اگلے ہی پل وہ اسپیچ کو ادھورا چھوڑتا بھاگا۔ جب وہ ہاسپٹل میں پہنچا تو یسیرا کے کمرے میں کافی بھیڑ تھی۔ جو لوگ یسیرا سے مل رہے تھے وہ بھیڑ ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ یسیرا، بھیڑ ختم ہونے پہ وہ یسیرا تک جاتا دھیمے سے اسے پکارا، جو تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کا داہنا ہاتھ پلاسٹر میں جڑا ہوا تھا، کندھے سے جھول رہا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک مسکرا رہی تھی، اسے دیکھ کے اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات سپاٹ ہوئے۔ نہل خان، میں نے کہا تھا نا کہ میں کبھی نہیں جھکوں گی، کبھی تمہارے سامنے نہیں گڑ گڑاؤں گی۔ دیکھ لو، اس زوم میں اس بری طرح سے ٹوٹ کے بکھری کہ مجھے اپنے وجود کی کرچیاں تک نظر نہیں آ رہی۔ تم تو یقیناً بہت خوش ہو گئے، تم تو یہی چاہتے تھے نا۔ یسیرا کی بات پہ وہ گنگ ہوا تھا۔ بے قراری سے اس کا ہاتھ تھامتا وہ یہی کہہ پایا تھا کہ یسیرا نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اب کیوں ہاتھ لگا رہے ہو؟ تمہیں تو گھن آتی ہے نا مجھ سے۔ یسیرا کا کاٹ دار لہجہ جو کسی چابک کی طرح جا کے نہل کو لگا۔ نہل بے ساختہ بلبلا اٹھا۔ آئی ایم سوری یسیرا، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ نہل خان، ایک بات اچھے سے جان لو، قسمت بھلے ہی تمہیں دوسرا موقع دے دے، مگر یسیرا حیات کبھی بھی کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتی، کیونکہ یسیرا حیات کو معاف کرنا نہیں آتا۔ یسیرا کے سرد لہجے میں کہنے پہ نہل کے اندر جیسے ایک مرتبہ پھر سب کچھ بجھ سا گیا۔ 15 دن تک یسیرا ہاسپٹل میں رہی۔ نہل اس سے ملنے جاتا تو وہ بازو آنکھوں پہ رکھ کے سو جاتی۔ وہ اسے سننا اور دیکھنا قطعی نہیں چاہتی تھی، جس کے سبب نہل کافی اپسٹ تھا۔ پھر یسیرا ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر آ گئی۔ ابھی بھی اس کا دایاں ہاتھ پلسٹر میں موجود تھا۔ بھائی، یہ رہا یسیرا کا لنچ، آپ یسیرا کی ہیلپ کریں۔ ہانیہ اسے ٹرے تھماتے تاکید کر گئی، میں خود کھا لوں گی۔ جب نہل تپائی اٹھا کے اس کے سامنے رکھ کے ٹرے اس پہ رکھ رہا تھا تو یسیرا نے خشک لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھا کے الٹے ہاتھ سے اسپون تھاما۔ کیسے کھاؤ گی الٹے ہاتھ سے؟ نہل نے بغور اس کا ناراض چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کھا لوں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہیلپ کر دیتا ہوں۔ نہل نے کہتے ہوئے اسپون اس کے ہاتھ سے لے کے اس کے قریب جا بیٹھا۔ اسپون میں چاول بھر کے اسپون کو یسیرا کی جانب بڑھایا، جو تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں کھانا، جھٹکے سے کہتے ہوئے وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی کہ نہل نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا۔ شرافت سے کہہ رہا ہوں، کھا لو، نہل نے سنجیدگی سے کہا۔ ورنہ؟ یسیرا کے تیوری چڑھا کے پوچھنے پہ نہل نے اسے ہاتھ سے پکڑ کے اپنی جانب کھینچا، جہاں وہ سیدھا اس کے اوپر جا گری۔ ورنہ میں تمہیں اس طرح بھی کھلا سکتا ہوں۔ نہل اس پہ اپنے بازو کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے اسپون کو پلیٹ سے اٹھا کے ایک مرتبہ پھر اس کے منہ کی جانب بڑھا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چھوڑو مجھے، میں کھا رہی ہوں۔ وہ جان چکی تھی کہ نہل اسے اپنے ہاتھوں سے کھلائے بغیر نہیں مانے گا، جس پہ نہل دھیمے سے مسکرایا۔ یسیرا کو قابو کرنے کے لیے اسے یسیرا سے زیادہ ضدی بننا ہوگا۔
گھر میں فنکشن کا آغاز ہو چکا تھا۔ مائیوں، مہندی، اللہ بلہ لڑکیوں کے مختلف فنکشن، جس کے سبب وہ یسیرا کو دیکھنے سے ہی قاصر ہو گیا تھا۔ یسیرا اب نہ کمرے میں آتی تھی اور نہ ہی کہیں اور نظر آتی تھی۔ یسیرا کی ایک جھلک دیکھنے کے چکر میں وہ تبریز کے ساتھ کٹی پتنگ کی طرح چکراتا تھا، اور تبریز کے اوٹ پٹانگ آئیڈیاز کے ذریعے یسیرا کی ایک جھلک دکھ ہی جاتی تھی، جس سے اس کے دل میں ٹھنڈک سی دوڑ جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ ساری لڑکیاں اوپر موجود بڑے سے ہال کے اندر دروازہ بند کیے نہ جانے کیا کر رہی تھیں۔ اچانک تبریز کے جگاڑ پہ وہ دونوں ایک اسٹول پہ کھڑے ہو کے دیوار پہ تھوڑی اونچائی پہ موجود روشن دان سے اندر جھانک رہے تھے۔ لڑکیوں کے ہجوم کے اندر یسیرا کو ڈھونڈنا مشکل تھا، مگر یسیرا کو دیکھتے ہی جیسے دل کی شدت طلب مٹی۔ تم نے کوئی آئیڈیا سوچا کہ یسیرا کو میں کیسے مناؤں؟ یسیرا کو بے خودی سے دیکھتے ہوئے اس نے تبریز سے پوچھا۔ میں تو کہتا ہوں تم بھی فرحاد کی طرح دودھ کی نہر کھود نکالو، یا رومیو کی طرح مر جاؤ، یا مجنوں کے جانشین بن کے گریبان پھاڑ کے صحرا میں نکل کے یسیرا یسیرا کرو۔ تبریز جو اندر جھانکتے ہوئے اپنی ہانم کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، جھلا کے بولا، کیونکہ نہل پچھلے ایک ہفتے سے اس ٹاپک پہ اسے بور کیے جا رہا تھا۔ لڑکیوں، کوئی ہمیں تاک رہا ہے۔ ہانیہ نمبر 1 کے پرزور چیخ پہ وہ دونوں بوکھلائے، اور بوکھلاہٹ میں اگلے ہی پل وہ دونوں دھڑام سے اسٹول سے فرش پہ آ گرے۔ ہانیہ کی چیخ پہ سبھی لڑکیاں باہر دوڑی آئیں، جہاں نہل اور تبریز گرے پڑے تھے، اور تبریز تو بری طرح ہائے ہائے کرتے ہوئے ہانیہ کو کوس رہا تھا۔ بھائی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ جو پہلے ہی خفیف سا ہو رہا تھا، ہانیہ کے کہنے پہ مزید خفت سے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ تو پھر تم کیا امید لگائے ہوئے تھی کہ ہم انویزیبل مین بن کے ہال میں گھس پڑتے؟ تبریز نے جل کے کہا۔ ہال میں تانکنے اور جھانکنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یسیرا نے تیکھی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ بھائی، تیرے والی کو تو خود سنبھال۔ دنیا میں ایک چیز ہے جس سے مجھے ڈر لگتا ہے، اور وہ ہے تیری بیوی کی زبان۔ اللہ محفوظ رکھے۔ تبریز نہل کے کان میں سرگوشی کرتا منہ بنا کے بولا۔ یہ تم کیا کانا پھونسی کر رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو سامنے کھڑی چڑیلن ہے، وہ میری معصوم سی بیوی اور میرے درمیان کباب میں ہڈی بنی کھڑی ہے۔ ہٹو سامنے سے تاکہ میں اپنی ہانم کو دیکھ سکوں۔ تبریز نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ یہ لو، ابھی موصوف کو جمعہ 8 دن ہوئے زمین سے اگے ہوئے کہ انہیں بھی بیوی بیوی کی رٹ لگ گئی۔ ہانیہ کے مزیکا اڑانے پہ سبھی لڑکیاں ہنستی ہوئی وہاں سے ہٹ گئیں۔ تبریز جو ہانیہ کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا، اپنی ہانم کو مسکرا کے پلٹتے دیکھ وہ بھی مسکرا دیا۔ اب پتہ چلا کہ اپنی بیوی کی مسکراہٹ پہ تم پگھل کیوں جاتے ہو۔ تبریز جاتی ہوئی ہانیہ کو بدستور دیکھتے نہل کا کندھا تھپ تھپا گیا۔ تم ذلیل کروانے کا کوئی طریقہ ہاتھ سے مت جانے دینا۔ نہل چڑ کے تبریز کا ہاتھ جھٹکتا ہوا بولا۔ تم ہی مر رہے تھے اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے۔ تبریز تو اس الزام پہ تڑپ ہی اٹھا تھا، جس پہ نہل اسے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مس یسیرا، کیا آپ ایک آخری مرتبہ مجھ سے مل سکتی ہیں؟ یسیرا کو حدید کی کال آئی تھی۔ حدید کی منت بھری ریکویسٹ پہ وہ اس کے بتائے ہوئے ریسٹورنٹ میں چلی آئی۔ اگر وہ اسے کسی ہوٹل کے کمرے میں بلاتا تو پھر وہ ہرگز بھی نہ جاتی۔ ریسٹورنٹ یہی سوچ کے آئی تھی کہ یہاں لوگوں کی بھیڑ موجود ہوگی، مگر ریسٹورنٹ میں داخل ہونے پہ اسے ریسٹورنٹ قطعی خالی ملا۔ آپ گئے نہیں سر؟ ایک دم درمیانی ٹیبل پہ بیٹھے حدید تک جاتے اس نے پوچھا۔ خود کو تباہ و برباد کرنے والے سے حساب کتاب کیے بغیر میں کیسے چلے جاتا؟ حدید سرد نظروں سے کرسی پہ بیٹھتی ہوئی یسیرا سے بولا تھا۔ تو تم جان گئے ہو؟ یسیرا نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگا کے اطمینان سے کہا۔ تم ہوتی کون ہو میری کمپنی کو اپنے شوہر کی جھولی میں ڈالنے والی؟ اس کا اطمینان حدید خان کو سلگا گیا تھا۔ وہ تم سے زیادہ لائق ہے کمپنی کے لیے، اس لیے کمپنی نے اسے خود چنا ہے، اور یہ بات تم بھی اچھے سے جانتے ہو حدید خان۔ یسیرا کے ٹھنڈے لہجے میں کہنے پہ حدید خان کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ تم مجھے ابھی تک دھوکہ دیتی رہیں، میرے آس پاس اس لیے منڈلاتی رہیں تاکہ اپنے شوہر کو بچا سکو۔ ہاں ایسا ہی ہے کچھ، اس نے اطمینان سے اقرار کیا۔ میں تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر سکتا ہوں یسیرا، کمپنی بھی نہل کے پاس ہی رہنے دے سکتا ہوں اگر تم میرے ساتھ چلو۔ میرے پاس ابھی بھی بہت کچھ ہے، وہ سب جو ابھی بھی تمہارا شوہر تمہیں نہیں دے سکتا۔
اب کی مرتبہ حدید نے اسے نرم لہجہ اختیار کر کے کنونس کرنے کی کوشش کی۔ ہاں میں جانتی ہوں، دیکھا تھا اس دن تمہاری دولت کو، اور سچ پوچھو تو تمہارے لیے برا محسوس کر رہی تھی میں، مگر جب یہ معلوم ہوا کہ تمہارے پاس ابھی بھی بہت بڑی رقم موجود ہے تو اچھا لگا۔ یوں بھی نہل کی بنسبت تم کسی اور طرح سے پھر سیٹل ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ دنیا اچھے لوگوں کی بنسبت برے لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہے۔ یہ میں نے اس وقت جانا تھا جب میں بہت چھوٹی تھی اور میں اپنی دادی کی وجہ سے ایک اچھی بچی ہوا کرتی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے جب یہ احساس ہوا کہ یہ اچھائی تکلیف کے سوا کچھ نہیں دیتی، اس دن میں بری لڑکی بن گئی۔ یہ پہلی ہستی میں دیکھ رہا ہوں جو اپنی برائی کا ذکر فخر سے کر رہی ہے۔ تبریز نے یسیرا کی آواز سن کے حیران ہوتے ہوئے کہا تھا۔ تبریز اور نہل اس وقت ریسٹورنٹ کے باہر موجود تھے جو یسیرا کا پیچھا کرتے ہوئے آئے تھے۔ ان کے ساتھ تبریز کا کزن جو پولیس میں تھا وہ بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ موجود تھا تاکہ حدید خان کو جائے واردات سے رنگے ہاتھوں پکڑ سکے۔ نہل نے یسیرا کے ہینڈ بیگ، سیل فون اور کئی دوسری چیزوں پہ بگ لگایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حدید خان ملک چھوڑ کے جانا چاہتا تھا، مگر جب وہ ملک چھوڑ کے نہیں گیا تو یہ اندازہ لگانا تو مشکل نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، جبکہ وہ یسیرا کی حقیقت جان چکا تھا۔ یقیناً وہ بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھنے والا تھا۔ تب سے نہل یسیرا پہ بہت گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کے علم میں لائے بغیر تبریز یا وہ جب بھی یسیرا باہر جاتی تو اس کے ارد گرد موجود رہتے تھے، اور اب وہ دونوں بگ کے ذریعے کار میں بیٹھے حدید خان اور یسیرا کی باتیں سن رہے تھے، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ وہ دراصل بری نہیں ہے، بس دکھاوا کرتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اچھائی کو منافقت کے چمکیلے ریپر سے ڈھانپ کے مزید خوبصورت بنا کے دکھاتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی اچھائی کو سختی اور برائی کے لبادے میں پیک کر کے لوگوں پہ برا تاثر دیتے ہیں۔ ہاں، اب شاید وہ اس کو جاننے لگا تھا کہ یسیرا نے اپنے آپ کو ایک مضبوط خول میں چھپا لیا تھا۔ سختی، اکھڑ، ضدی، بدتمیز، اس خول میں اس تکلیف اور اذیت کے خوف سے جو دل ٹوٹنے کی ہوتی ہے۔ تو تم میرے ساتھ نہیں چلو گی تو پھر میری کمپنی مجھے واپس کرو۔ تم کیا پاگل ہو؟ یسیرا حیات اور کمپنی دونوں نہل کی ہیں، اور نہل کی چیزیں بھلا تم کیوں مانگ رہے ہو؟ او ہو، دل میں لڈو پھوٹا ہاں؟ یسیرا کی بات سن کے تبریز نے شرارت سے نہل کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ سن کے جیسے بے یقین سا ہوا تھا کہ کیا یہ یسیرا نے کہا تھا، مگر اب اس کے اندر سرور کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ تو پھر میں نہل سے وہ دونوں چیزیں چھین لوں گا، اور جب چھیننے سے بھی وہ چیز میری نہیں ہوگی تو جو چیز میری نہیں ہوئی وہ نہل کی بھی نہیں ہوگی۔ حدید نے نہایت ہی سرد لہجے میں کہتے ہوئے کوٹ کی اندرونی جیب میں سے پسٹل نکال کے ٹیبل پہ رکھا۔ تم گن لیے گھوم رہے ہو تاکہ مجھے مار سکو۔ یسیرا کا چہرہ ایک لمحے کے لیے گن دیکھ کے فک ہوا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کار میں بیٹھا سنتا نہل پریشان ہوا۔ فکر مت کرو، بھابھی کو کچھ نہیں ہوگا، پولیس سب سنبھال لے گی۔ تبریز نے اسے تسلی دی۔ بالکل، کیا تمہارا فیصلہ اب بھی وہی ہے؟ حدید خان نے پستول کو ہاتھ میں اٹھا کے جائزہ لیتے ہوئے جیسے یسیرا سے پوچھا۔ ہاں، یسیرا کی نگاہیں جو پستول پہ تھیں وہ بنا تردد کے بولی۔ میں اندر جا رہا ہوں۔ نہل بے قراری سے ڈور کی جانب بڑھا۔ ارے نہیں، ہمیں حدید کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے تاکہ وہ جیل کی ہوا کھائے، تب جا کے راوی ہماری زندگی میں چین ہی چین لکھے گا۔ تبریز نے نہل کا بازو پکڑ کے روکتے ہوئے کہا، تو پھر ٹھیک ہے یسیرا حیات، گڈ بائے۔ حدید نے کہتے ہوئے گن کے ٹریگر پہ دباؤ ڈالا، جس پہ یسیرا نے اپنی آنکھیں بند کی۔ گن کے شوٹ کی آواز کے ساتھ ساتھ یسیرا کی چیخ نے نہل کو شل کیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے پاگلوں کی طرح ریسٹورنٹ کی جانب بھاگا۔ اس کے پیچھے ہی تبریز بھی تھا، بقیہ پولیس ممبرز بھی تھے۔ یسیرا! خوف زدہ وجود کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہوئے اس نے کانپتے لبوں سے پکارا تھا، جہاں سامنے کا منظر دیکھ کے وہ ٹھٹک کے رکے۔ حدید خان، جس کے بارے میں وہ یہ گمان کیے ہوئے تھے کہ وہ انہیں گن ہاتھ میں لیے نظر آئے گا، اور یسیرا زخموں سے، خون سے لہو لہان فرش پہ پڑی ہوگی، مگر ان کے گمان کے ایک دم خلاف حدید خان فرش پہ خون میں بھیگ رہا تھا، اور یسیرا قریب کھڑی اسے خون خوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ حدید کی پیشانی سے خون نہایت تیزی سے بہہ رہا تھا،
اور اس کے سر کے پاس ایک بڑا سا ٹوٹا ہوا گلدان پڑا نظر آیا۔ کسی کو یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ یسیرا نے اس گلدان کے ذریعے حدید خان کا حشر بگاڑ دیا تھا۔ یہ مجھے جان سے مارنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے اپنے بچاؤ کے لیے گلدان پھینک مارا۔ ان سب کی حیرت کی پرواہ کیے بغیر وہ پولیس آفیسر سے مخاطب ہوئی اور پھر لاپرواہی سے نہل اور حیرت سے منہ کھولے تبریز پہ نگاہ ڈالے بغیر وہاں سے نکل گئی۔ بھابھی تو کمال کی دھانسو لیڈی ہے، اپنے الٹے ہاتھ سے حدید خان کا گیم بجا دیا۔ سوچو اگر ان کے دونوں ہاتھ صحیح سلامت ہوتے تو وہ حدید خان کا کیا کرتی؟ تبریز سوچتے ہوئے نہل سے کہہ رہا تھا، جو پلٹ کے یسیرا کو ریسٹورنٹ سے باہر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ گھر میں ناشتے کی چہل پہل تھی۔ پہلے سارے مہمان جو شادی میں شرکت کے لیے دور دراز سے آئے تھے انہیں ناشتہ کروایا گیا، اور اب گھر کے سبھی افراد وسیع و عریض ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ انہی میں یسیرا بھی ابھی آ کے بیٹھی تھی۔ میں نے سنا ہے ساسو ماں آپ کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے۔ ہاں تو میرے ہاتھ کے کھانوں کی مثالیں پورے ملک میں دی جاتی ہیں، تمہاری طرح کام چور اور پھوڑ تھوڑی ہوں نا جسے کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ یسیرا کے کہنے پہ سکینہ بیگم نے کہتے ہوئے فوراً سے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر آج مجھے اپنے ہاتھوں کا بنا ہوا ناشتہ کروا دیں۔ یہ جو آپ کی مثالیں دنیا بھر میں دی جاتی ہیں، میں بھی تو دیکھوں ان مثالوں میں کتنا دم ہے۔ یسیرا کی بات پہ وہاں سبھی ہنس پڑے تھے۔ معاذ کے بابا سکینہ بیگم کے شوہر نامدار کا کہا سب سے بلند تھا، ہے دیکھو اس لڑکی کی چالاکی، وہ بھی سکینہ سے۔ آئینہ بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، ہماری بہو تو کافی ہوشیار ہے۔ سکینہ، آپ اپنے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ بچی کو کروا کیوں نہیں دیتی؟ اپنے شوہر نامدار کے کہا لگا کے ہنسنے پہ انہوں نے مصنوعی ناراضگی سے انہیں گھورا تھا۔ ابھی بہو کو آئے ہوئے 2 دن بھی نہیں ہوئے، دیکھو سسر صاحب کو کتنی ہمدردی ہو رہی ہے۔ سکینہ بیگم بظاہر مصنوعی انداز میں انہیں گھورتی ہوئی کچن کی جانب چلی گئی۔ کچن میں داخل ہوتے ہوئے ان کے لبوں پہ ایک محفوظ کن مسکراہٹ تھی۔ صحیح کہا آپ نے تایا ابا، بھابھی کمال کی ہیں۔ تبریز جو کہہ رہا تھا، یسیرا کے گھور کے دیکھنے پہ فوراً اس کے گلے میں آواز گھٹی، جسے دیکھ کے سبھی ایک مرتبہ پھر ہنس پڑے۔ یہ تو بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے۔ سکینہ بیگم کے اس کے سامنے پلیٹ رکھنے پہ پلیٹ میں موجود آلو کے پراٹھے کے ساتھ کئی قسم کی چٹنیاں دیکھ کے اس نے کہا، اے لڑکی، کیا اپنے الٹے ہاتھ سے کھاؤ گی؟ اس کی بات پہ دھیان دیے بغیر سکینہ بیگم نے اسے الٹا ہاتھ پراٹھے کی جانب بڑھاتے دیکھ کر ناپسندیدگی سے پوچھا، نہیں میں اس کی ہیلپ کر دوں گا۔ یسیرا اس سے پہلے کہ کچھ کہتی، نہل اس کے بازو کی کرسی سے اٹھ کے بیٹھتے ہوئے سکینہ بیگم سے بولا تھا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ سکینہ بیگم نے جیسے حامی بھری۔ او ہو، سارے لڑکے لڑکیاں شرارت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ جہاں نہل پراٹھے کو رول کرتا یسیرا کے منہ کی جانب بڑھا رہا تھا، مجھے نہیں کھانا۔ بلا کی اعتماد کی مالک یسیرا تک ان سبھی کے درمیان بیٹھے نہل کے اس طرح سے اپنے ہاتھوں سے کھلانے پہ خفت سے سرخ پڑی، مگر نہل نہایت ہی اطمینان سا تھا، یوں جیسے وہاں یسیرا اور اس کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہ۔ نہل تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ نہل کے ایک دم منہ کے قریب پراٹھا لانے پہ اس نے ناچار بائٹ لیتے ہوئے ان سبھی کے اشتیاق اور شرارت بھری نظروں سے نظریں چراتے منمنا کے پوچھا، کیوں میں نے ایسا کیا کیا جس پہ شرم آنی چاہیے؟ تمہیں پراٹھا ہی تو کھلا رہا ہوں۔ نہل کے اس درجے اطمینان پہ وہ دنگ ہوئی تھی۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ نہل اسے سب کے سامنے شرمندہ کر کے بڑا جنٹل مین بن رہا تھا، جس پہ یسیرا نے دانت پیس کے جیسے اسے دھمکی دی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم مجھے کبھی چھوڑو نہ، نہل نے دھیمے گھمبیر لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پہ یسیرا اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتی ساکت ہوئی۔ اوہ ہو، رومانس ہو رہا ہے۔ شرارتی آواز پہ اگلی پل یسیرا سرخ پڑتی چیئر سے اٹھتی وہاں سے غائب ہوئی۔ آج دونوں نئے دلہے اور دلہن کے ساتھ یسیرا اور نہل کا بھی ولیمہ تھا۔ وہ یہ قطعی نہیں چاہتی تھی کہ ایک ہاتھ گردن میں لٹکائے دلہن بنے، مگر سکینہ بیگم کے سامنے اس کی ایک نہیں چلی جو اسے لولی دلہن بننے پہ مجبور کر گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے وہ سرخ سا گاؤن پہنا تھا۔ ہانیہ نے کہا تھا کہ وہ گاؤن پہن لے، پھر وہ بیوٹیشن کو لے کے اس کے پاس آ رہی ہے جو باقی دونوں دلہنوں کو تیار کر رہی تھی۔ اس نے گاؤن تو ایک ہاتھ کی مدد سے جیسے تیسے پہن لیا، مگر اب زپ لگانے میں اسے دشواری پیش آ رہی تھی،
ایک ہاتھ سے، وہ بھی الٹے ہاتھ سے۔ اس نے کئی مرتبہ کوشش کی مگر کوشش بے سود ہی ٹھہری۔ تبھی خوبصورت دل فریب حواسوں پہ چھا جانے والی خوشبو اس تک آئی، جس پہ اس نے مرر میں ہی نظریں اٹھا کے دیکھا تو سیاہ شیروانی میں تیار سے نہل کو دیکھ کے وہ ساکت ہوئی۔ بلا شبہ وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نہل اندر داخل ہوتے کئی لمحے اسے زپ سے الجھتے دیکھتا رہا، پھر وہ دھیرے سے اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا۔ نہل مرر میں یسیرا کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھے گیا جو ساکت سی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ نہل کے دھیرے سے زپ کو چھو کے ہلکا سا اوپر لے جانے پہ یسیرا جیسے کانپ اٹھی۔ نہل کی بولتی آنکھوں میں مزید دیکھنے کی اس میں ہمت نہیں رہی۔ اگلے ہی پل وہ اپنی پلکوں کو بار حیا سے جھکا گئی۔ یسیرا، مجھے معاف کر دو پلیز۔ اگلے ہی پل یسیرا کی سانسیں تھمی جب نہل اپنی پیشانی اس کے کندھے سے ٹکا گیا۔ افسردگی کرب سے گھلی نہل کی آواز اس تک آئی۔ یسیرا مرر میں ساکت سی نہل کے بالوں سے بھرے سر کو دیکھے گئی۔ وہ تھکا ہوا سا لگ رہا تھا اسے۔ مجھے تمہاری یہ ناراضگی تکلیف دے رہی ہے۔ مجھے تم تکلیف دے رہی ہو، مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ نہل کے تھکان زدہ کرب آمیز لہجے نے اب کی مرتبہ یسیرا کے سرد مہری کے خول میں قید دل کو ہلا دیا تھا۔ سرد مہری کا خول چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ وہ اس کی جانب مڑی جس پہ نہل نے سر اٹھا کے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ نہل، میرے اندر کوئی کہہ رہا ہے کہ یسیرا، تمہیں اس پیارے سے شخص کے لیے اپنے اصول توڑ دینے چاہیے۔ یسیرا حیات اب معاف کرنا سیکھ گئی ہے۔ یسیرا کی باتیں سن کے اس کی آنکھوں میں چمک سی دوڑی تھی۔ شکریہ میری زندگی کو آسان کرنے کے لیے، ہر وقت میرا ساتھ دینے کے لیے۔ نہل مسرت بھرے لہجے میں کہتا اس کے چہرے پہ گرتے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے دھیمے سے بولا تھا، جس پہ یسیرا سر جھکا کے مسکرائی تھی۔ سر جھکانے کے سبب اس کے بال پھر سے چہرے پہ آ گرے اور اس کے چہرے کو ڈھانپ گئے، جس کے سبب نہل اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ چلو ہم ساتھ فنکشن میں چلتے ہیں، نہل نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ آفر بہت پرکشش ہے مگر تم دیکھ سکتے ہو کہ میں ابھی تیار نہیں ہوئی۔ تمہیں تیار ہونے کی کوئی خاص ضرورت ہی نہیں ہے، تم تیار ہی پیدا ہوئی تھی۔ اچھا، نہل کے کہنے پہ وہ اپنی ہنسی روک نہیں پائی۔ چلو تم یہاں بیٹھو، میں تمہیں تیار کرتا ہوں۔ نہل اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھتا ڈریسنگ مرر کے سامنے بٹھا گیا۔ یسیرا کے بالوں میں برش کرنے کے بعد اب وہ اسے سرخ پتھروں کے ایئر رنگز پہنا رہا تھا۔ ایئر رنگز پہناتے وقت نہل کی انگلیوں کا لمس محسوس کر کے اس کا دل اتھل پتھل ہوا تھا۔ نہل یسیرا کو نیکلس پہنانے کے بعد اب ماتھے پہ ٹیکا سجا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے نہایت سلیقے سے یسیرا کے سر پہ دوپٹہ اوڑھایا۔ بہت خوبصورت دوپٹے سے ہوتی ہوئی اس کی انگلیوں نے ٹیکے کو چھوا اور اب وہ یسیرا کا سرخ ہوتا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں مقید کرتا گھمبیر لہجے میں بولا، میری سینڈل؟ یک ٹک محو ہو کے یسیرا کو دیکھتے نہل کی محویت کو یسیرا کی دھیمی آواز توڑ گئی، جس پہ وہ مسکراتا یسیرا کی آنکھوں میں دیکھ کے یسیرا کے چہرے پہ جھکا، جس پہ یسیرا سختی سے اپنی آنکھیں مینچ گئی۔ نہل اس کی پیشانی کو لبوں سے چھوتا اگلے ہی پل اسے بیڈ پہ بٹھانے کے بعد اب وہ اس کے قدموں کے پاس بیٹھتا اسے سینڈل پہنا رہا تھا۔ کوئی تمہیں ایسے دیکھے گا تو کہے گا جورو کا غلام۔ یسیرا کے کہنے پہ وہ کھل کے مسکرایا اور سر اٹھا کے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہل خان یسیرا حیات کے لیے کچھ بھی بن سکتا ہے، جورو کا غلام بھی۔ اوہ اچھا، پھر تو بہت خوش قسمت ہے یسیرا حیات، وہ گردن اچکائے کہہ رہی تھی۔ نہیں، خوش قسمت نہل خان ہے جو یسیرا حیات اسے کر گئی ہے، خود کو نہل خان سے جوڑ کے۔ نہل اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، اب چلیں؟ نہل نے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی یسیرا کی جانب ہاتھ بڑھا کے پوچھا۔ بالکل، یسیرا مسکرا کے کہتی نہل کا ہاتھ تھام گئی۔ ویسے نہل خان کو ایک بات کا بہت زیادہ تجسس ہے۔ نہل اور یسیرا کمرے سے نکل آئے تھے کہ یسیرا کے ساتھ چلتے نہل نے پوچھا، کس بات کا تجسس ہے نہل خان کو؟ اس نے گردن موڑ کے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہی کہ یسیرا حیات نے وہ سب کیوں کیا؟ کیا نہل خان پہ ترس کھا کے یا نہل خان کی محبت میں؟ نہل نے بھی گردن موڑ کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھا،
جس پہ یسیرا کے قدم رکے۔ نہل بھی رکا۔ یسیرا حیات پہلے یہ سب اس لیے کرتی رہی کیونکہ وہ ازالہ کر سکے۔ پھر یسیرا حیات نہل خان کو اپنے دل میں داخل ہونے سے روک نہیں پائی۔ نہل خان اسی وقت یسیرا حیات کی دل کی دھڑکن پہ دھڑلے سے قابض ہو گیا تھا جب اس نے نہایت استحقاق سے اس کے لبوں سے لپسٹک صاف کرتے ہوئے اسے اپنا کوٹ پہننے کا حکم دیا تھا۔ یسیرا حیات نہیں جانتی تھی مگر یہ دھونس دھڑلے والا نہل یسیرا حیات کو کافی پسند آیا تھا۔ یسیرا حیات کو نہل خان بالکل اپنے آئیڈیل جیسا لگا تھا۔ یسیرا اس کی آنکھوں میں دیکھے کہہ رہی تھی اور نہل جیسے ٹرانس میں آیا۔ یسیرا کے خاموش ہوتے ہی وہ بے ساختہ اس کی ناک کے کونے کو لبوں سے چھو گیا اور پھر تھوڑی کو، جس پہ یسیرا رخ موڑ کے مسکرائی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کے ایک مرتبہ پھر چلنے لگا۔ تو اب یسیرا حیات کبھی بھی نہل خان کو چھوڑے گی تو نہیں نا؟ بھلا یسیرا حیات اپنے شوہر کو چھوڑ کے کہاں جا سکتی ہے جبکہ اس کی قسمت موت تک اپنے شوہر سے جڑی ہے۔ یسیرا سامنے دیکھ کے چل رہی تھی مگر نہل یسیرا کو بولتا دیکھ کے گردن موڑ کے اسے دیکھ رہا تھا۔ یسیرا کے جواب پہ ایک مرتبہ پھر اس نے جھک کے چلتی یسیرا کا رخسار لبوں سے چھوا۔ یہ کیا چھچھوری حرکت ہے؟ اب کی مرتبہ نہل سے مسکراہٹ چھپا کے اس نے بھویں اچکا کے پوچھا۔ بس اب ایک آخری چھچھوری حرکت باقی ہے، نہل نے اس کے گلابی لبوں کو دیکھ کے کہا۔ سوچنا بھی مت۔ یسیرا جو اس کی نگاہوں کے تعاقب سے سمجھ چکی تھی فوراً کہتے ہوئے آگے کی جانب دوڑی۔ دیٹس ناٹ فیئر یسیرا۔ نہل بھی جیسے ہاتھ مسلتا اس کے پیچھے بڑھا۔ بھاگ کے جاتی یسیرا نے گردن موڑ کے اپنے پیچھے آتے نہل کو دیکھا اور ہنس دی۔ صحیح کہا تھا یسیرا کی دادی نے کہ وہ چاہے کتنا بھی بھاگ لے نہل سے کبھی دور نہیں جا سکتی، کیونکہ میاں بیوی کی قسمت ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے۔ نہل اس کی قسمت تھا اور وہ نہل کی، اور بھلا انسان اپنی قسمت سے بھاگ سکتا ہے؟ بے شک قسمت کی عادت ہے کہ وہ بدلتی ضرور ہے، اور جب بدلتی ہے تو پھر سب کچھ بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اور قسمت کو بدلنے والی سب سے طاقتور ہتھیار کا نام ہے دعا، کیونکہ اگر قسمت کا لکھا سب کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو دعا مانگنا نہیں سکھاتا۔